کھانے پینے کی آزادی دیتا ہے، عیش و عشرت کی آزادی دیتا ہے۔ بدبخت آدمی وہ ہے جو اللہ کی ڈھیل سے مغالطہ کھا جائے، اللہ کی مہلت سے۔ تو مشو بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا، اللہ کے حوصلوں پہ کبھی بھی دھوکہ نہ کھانا۔ وہ حوصلے والا ہے، اس کے حوصلوں پہ ٹھگی نہیں ہے، ٹھگی نہ لگ جائے۔ دیر گیرد سخت گیرد مرتورا، وہ جب پکڑتا ہے تو چیخنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا یہ جو کافروں کو ڈھیل دی ہے یہ اس کی رحمت بھی ہے، وہ رحمان ہے، اور امحال رحمان کی رحمانیت کا تقاضا ہے تاکہ مجرم کو پورا موقع دیا جائے۔ قل من کان فی الضلالۃ، فرما دیجئے جو شخص ہو فی الضلالۃ گمراہی میں، فلیمدد، فلیمدد یہ انشاء خبر کے معنی میں ہے، خبر کے معنی میں ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے اس کو الرحمن، اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ مدن رسی لمبا کرنا، مدن رسی دراز کرنا، اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تاکہ صحیح کھا پی لے کود لے۔ حتی اذا رأو، تخویف اخروی ہے، حتیٰ کہ جب دیکھتے ہیں ما یوعدون، وہ عذاب جس کا وعدہ دیے گئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں وہ چیز جس کا وعدہ دیے گئے۔ آگے اما سے اس کی تفصیل ہے، وہ کیا چیز ہے؟ العذاب فی الدنیا و اما الساعہ، یا کیا ہے قیامت۔ اوپر لکھا ہے علی طریقۃ من الخلو، ابو سعود، یہ نہیں مانا کہ عذاب ملے گا تو قیامت نہیں آئے گی، نہیں، دونوں جمع ہو سکتے ہیں، دونوں سے خلو نہیں ہو سکتا، عذاب یا سا۔ فسیعلمون من ہوا، ان قریب جان لیں گے کون ہے وہ شر مکانا، برا ادروے جگہ کے، واضعف جندا، اور زیادہ کمزور ادروے لشکر کے، مددگاروں کے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ، اور بشارت ہے مومنین کا دل دکھی تھا کہ کافروں کو مال اتنا کیوں ملا، صورتیں کیوں اتنی ملی۔ اللہ فرماتے ہیں مومن تو بھی گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، یزید اللہ، بڑھا رہا ہے اللہ تجھے، الذین، بڑھاتا رہتا ہے اللہ ان کو جو ہدایت پا گئے، ہدن، ادروے ہدایت کے۔ مومنوں کا امتحان اور مومنوں پر مصائب، مومنوں پر تنگیاں اس لیے اللہ دیتا ہے تاکہ ایمان پکا ہو جائے اور بڑھ جائیں ہدایت کے اندر۔ والباقیات، حالت اخروی ہے، اور یہاں تعریض بھی کر دی کہ اوپر من کان فی الضلالہ، اکڑنے والوں یہ ساری چیز فانی ہے، اس کا کیا فخر کر رہے ہو؟ مال دنیا سب فانی ہے، اور جو مومنوں کو ملا ہے وہ باقی ہے، ایمان۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ادروے ثواب کے، وخیر، اور بہتر ہیں مردا، انجام میں، معال میں، یعنی ادروے لوٹنے کے، ادروے لوٹنے کے۔ افرأیت الذی کفر، افرأیت، یہ شکوہ ما تخویف اخروی ہے، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو؟ یہ اسلوب کلام میں ایسے مقام پہ لفظ آتا ہے افرأیت کہ جس کی کسی ردی بات کا ذکر کرنا ہو، ردی بات، جس بات میں کوئی وزن نہیں،
بے وزن بات اور بیکار بکواس اس کو ذکر کرنا ہو تو اکثر یہی کلمہ استعمال ہوتا ہے. افرأیتا تحقیر بھی ہے. کیا دیکھا تو نے الذی اس شخص کو. یہ ایک شخص بعد نے مراد لیا لیکن یہ ایک کردار ہے. شخص کے رنگ میں ایک کردار کا بیان ہے اور شخص کے رنگ میں ایک طبقہ کا بیان ہے جو دنیا میں ہمیشہ رہا ہے آج بھی موجود ہے. تو بعد نے کہا کہ یہ خاص شخص ہے جیسے آپ کی حاشیے پر ہے وہ آس بن وائل. یہ حضرت خباب تھے تو آس بن وائل یہ ایک مشرک تھا بڑا. تو حضرت کا خباب کا اس پہ قرض تھا تو کہتے ہیں میں ان کے پاس آیا تقاضا کیا. اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے قرض واپس نہیں کروں گا حتیٰ تک فورا بے محمد حتیٰ کہ محمد کے مسئلے کا انکار کر صلی اللہ علیہ وسلم. قال فقلت له انی لن اکفرا میں کبھی بھی انکار نہیں کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کا حتیٰ تموتا حتیٰ کہ تم مر جائے پھر زندہ ہو جائے. قال اس نے کہا میں زندہ ہوں گا مرنے کے بعد تو پھر وہاں آ جانا قرض میں دے دوں گا. بڑا بے ایمان تھا مناظر المشرکین. کہتے وہاں لے آنا قرض لے لینا. اچھا اس میں فنزلت هذه الآیہ یہی آیت نازل ہوئی افرأیت الذی کفر بآیاتنا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ شان نزول کوئی بھی ہو مراد اس سے کردار ہے ایک طبقہ ہے ایک ذہن کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر دور میں لوگوں کا ایک یہ ذہن بھی رہا اور وہ ذہن کیا ہے. کہتا ہے افرأیت الذی کفر کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے کفر کیا بآیاتنا. اس کو نوٹ کرو کفر کا تعلق ہے آیات کے ساتھ بار بار آ رہا ہے. وقالا اور استئذان کہا یا حقیقتاً کہا لأوتین مالا میں ضرور دیا جاؤں گا مال وولدا اور اولاد. مشرکین کا ایک گروہ تھا وہ پیغمبر کریم کے دلائل سن سن کر اور پہلے بھی کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ کہتے کہ ہو سکتا ہے قیامت آئے. یعنی پکا منکر نہیں تھا قیامت آئے وہ ممکن ہے آئے اور اگر آ بھی گئی تو مسئلہ نہیں ہے. جیسے دنیا میں ہماری رونقیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم حق پہ ہیں اور ہمارے بزرگ سفارشیں کرتے ہیں قیامت کے دن بھی ہم حق پہ ہوں گے اور ہمارے بزرگ ہماری سفارشیں کریں گے. ایک یہ ذہن بھی تھا آج بھی ہے آج بھی یہی ذہن ہے بزرگ بچا لیں گے اعمال کی ضرورت نہیں عقیدہ سمجھنے کی ضرورت نہیں. لأوتین مالا وولدا اب اس کا بطور تحقیر کے جواب یہ جواب شکوہ بھی ہے اور تذلیل اور تحقیر بھی ہے. یہ انداز اسلوب کلام تحقیر والا تذلیل والا. اطلع کیا اس نے جھانکا ہے غیب کو غیب میں جھاتی ماری جھانک کے دیکھا ہے غیب کو. ام یا اتخذ عند الرحمن عہدا یا بنا لیا رحمان کے ہاں کوئی عہد معاہدہ یعنی لا الہ الا اللہ فیرجو بہا کیا اس نے توحید قبول کر لی کہ اتنے مسلوک سے کہہ رہا ہے لأوتین مالا. آئند آخرت میں
تو آخرت ہے ہی توحیدیوں کے انعام کے لیے، تو اس لیے اس نے کوئی عہد بنایا، یعنی مطلب تاکیر ہے، نہ غیب جانتا ہے، ایسے غیب کی ہانک رہا ہے، نہ کوئی توحید مانی ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، سنکتبو ہم ضرور لکھیں گے، ما یقول جو یہ کہہ رہا ہے، یعنی اس کے قول کو بھی لکھیں گے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ایک سزا تو کفر کی دیں گے اور اس سزا میں ایک مزید اضافہ کریں گے، اور وہ اس کے اس بکواس کا، کیا سمجھے ہو، کفر کی بھی سزا دوں گا، اور یہ جو بکواس کر رہا ہے اس بکواس کی بھی میں اس کو مزید سزا دوں گا۔ نمد لہو، بڑھاؤں گا میں اس کو، عذاب سے بڑھانا یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور میں وارث ہوں، میں وارث ہوں اس کا، ما یقول جو کہہ رہا ہے کیا، یعنی مصداق کے ما یقول کا جو مصداق ہے مال اور بلد اس کا میں وارث ہوں، یہ چھوڑ جائے گا، بَيَأْتِينَا فردا، آئے گا ہمارے پاس فردا، اکیلا ہو کر، لا مال لہو ولا بلدا، نہ مال ہوگا نہ بلد ہوگا، تو مال اولاد سے تنہا ہو کے آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اب چونکہ ضمناً مسئلہ چل رہا تھا، مشرک کہتے یہ بزرگوں کا کرم ہے، کبھی کہتے بزرگ بچا لیں گے، تو اس مضمون کو کھل کر بیان کیا بطور زجر کے، اور بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا کئی آلہہ، کئی معبود، تاکہ ہوں وہ معبودان باطلا ان کے لیے عزا کا معنی لکھا ہے یعتزون بہا یستنصرونہا، عزا مددگار، سن رہے ہو، آلہہ کیوں بنائے تاکہ مدد حاصل کرے، آلہہ کیوں بنائے تاکہ مدد حاصل کریں، یستن سے رونہا۔ ابن کثیر، کلا ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، جن بزرگوں کو یہ پوجتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں، مدد کے لیے جن کو الہ بنایا، یہ عام جملہ ہے، مدد حاصل کرنے کے لیے جن کو الہ بنایا وہ ضرور انکار کر دیں گے ان کی پکاروں کا۔ بے عبادت کا کیا معنی میں نے کیا، پکاروں کا، وہ سورہ احقاف دیکھ لو، اوپر کیا مضمون ہے، وَمَنْ أَضَلُّ، صفحہ بتاؤ، 930۔ ہاں بھائی دیکھیں، جلدی آپ سست ہو رہے ہیں، جلدی دیکھیں اوپر کیا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو، اور نیچے کیا ہے، کانوا بعبادتہم کافرین، یدعو من دون اللہ، کانوا بعبادتہم، کیا سن رہے ہو، یدعو من دون اللہ، کانوا بعبادتہم، یہ عبادت کیا ہے، بے دعائہم، تو جہاں پر بھی کیا ہے، سیکفرون بعبادتہم، بے دعائہم، ان کی پکار کا،
انکار کر دیں گے بَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. وہاں دیکھو وَكَانُوا بِعِبَادَتِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً. اور سورہ کہف پہ سورہ احقاف کانوا لہم اعداء، وہ بزرگ بن جائیں گے ان کے دشمن. ان کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن. وہ دشمن بن جائیں گے. اس دشمنی کی تفصیل سورہ یونس اور سورہ نحل میں ہے، وہ آئے گی کسی مقام پہ. ابھی ذرا چلو، وہ دشمن بن جائیں گے. تو یکونون علیہم ضدًا تخاصمہم وتکذبہم، ان سے جھگڑا کریں گے اور ان کی تکذیب کریں گے. کیسے تکذیب اور جھگڑا ہوگا؟ وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے وہ شریک ہیں. کیا اقرار کریں؟ شرکاؤ نا. دنیا میں کیا کہتے تھے؟ وسیلہ. وسیلہ. اب وسیلہ نہیں ہے، اب کیا اقرار کریں؟ شرکاؤ نا، یہ ہمارے وہ شرکا ہیں جن کو ہم کیا شرک کرتے تھے؟ کنا ندعو من دونک، تیرے سوا ان کو پکارا کرتے تھے. پکارا کر نکالو نکالو جلدی نکال لو، تاکہ جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں ان کو صفحہ بتا دو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. 513 بھائی. کنا ندعو من دونک. سبحان اللہ. وہ خود بتائیں گے شرک ہم یہ کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے تیرے سوا. آگے وہ کیا کہیں گے؟ انکم لکاذبون، اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو. ما کنتم ایانا تعبدون، کوئی تم نے ہماری پکار نہیں کی. ما کنتم ایانا، دونوں مقام ملا لو، نال اور یونس کا. ما کنتم ایانا تعبدون. فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لکافرین. وہ کہیں گے انکم لکاذبون. یہ ہے یکون سیکفرون بے عبادتہم، کہہ دیں گے تم جھوٹے ہو بے ایمانو، کوئی میرے روزے پہ نہیں آیا، کوئی روزے پہ نہیں پکارا، کوئی قبروں پہ نہیں آیا. وہ کہیں گے بادشاہو، ہم نے تو سعودی پولیس کے ڈنڈے کھا کے ابھی نشان ہے، یہاں آ کے پکارتے رہے. پرانے پرانے بھات کھاتے تھے مزاروں کے. کہتے ہیں جو بازار یہاں بابے کے لنگر کا چسکا ہے نا، صرف کھاتے نہیں تھے، ساتھ کندوریوں میں باندھ کے گھر بھی ڈولیوں میں لے جاتے تھے بے ایمان. اور جب کھاتے کہتے اب مزہ آئے. یہ جو بابے والا لنگر ہے اتنی چسکا ہے کہ لگتا ہے کہ بابے نے تھوڑا سا اس میں پیشاب فرمایا ہے. اتنا ذائقہ آ رہا ہے، چسکا آ رہا ہے. پیر آیا، مریدوں نے اس کو تھال میں بٹھایا، اس کا غسل دیا، اور غسل والا پانی برات والے وہ جتنے دیگیں پکی ہوئی تھی اس میں ڈالا، اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ تبرک ہے. تو میں نے کہا کہ پیر کوئی دیگ میں ڈال دینا تھا، پورا کٹے کا کٹا وہ بھی بچ جاتا اور تبرک بھی ہو جاتا ہے. بے ایمانو، اب ذرا دیکھو، فرمایا
اللہ کے نیک بندے کہیں گے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہتے ہیں کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں ان کننا ان عبادتکم لغافلین. یہ انا بھی تاکید واسطے ان مخفف ہے اور لام بھی تاکید کا. کفا باللہ وہ سارا زور لگا کے کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں کون ہماری قبر پہ آیا تھے کون نہیں آیا. کہتے ہیں اکابر قائل ہے، اکابر تو قسمیں اٹھائیں گے. ہاں بھائی سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا. الم ترى علت ہے یہ مشرک اتنے دلائل کے باوجود کیوں غیروں کو پکارتا ہے، کیوں غیر اللہ کی پکار کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کی وجہ کا بیان ہے. الم ترى کیا نہیں جانتا تو بے شک ہم نے ارسلنا الشیاطین چھوڑ رکھا ہے شیطانوں کو. ارسلنا کا معنی ارسلت الکلب علی الصید، کیا معنی ہوتا ہے میں نے کتا شکار پہ چھوڑ دیا. جیسے کتے کو شکار پہ چھوڑا جاتا ہے اسی طرح الم ترى انا ارسلنا کیا نہیں دیکھا تو نے ہم نے چھوڑ رکھا ہے شیطانوں کو علی الکافرین کافروں پر تعذهم عزا ابھارتے ہیں وہ ان کو ابھارنا، وہ ان کو چوکیں دیتے ہیں. یہ شیاطین کون ہیں؟ جن بھی انسان بھی، جن کا پہلے شیاطین کا تذکرہ ہوا. ہم نے شیطانوں کو چھوڑا ہے اور تعذهم عزا ابھارتے ہیں ان کو بچا کر. بچا کر سمجھتے ہو؟ بچا کر. ہاں ہمارے ایک استاد اس کا معنی زبردست کرتے تھے، فرماتے تھے تعذهم عزا شیطانوں کو ہم نے ان پہ چھوڑ رکھا ہے، وہ ہر وقت ان کو انگلیاں دیتے رہتے ہیں. ان مشرکوں کو کیا دیتے ہیں؟ انگلیاں دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھائے دیکھا 11ویں کا منکر ہے، حیات النبی کا منکر ہے، یہ بزرگوں کا منکر ہے. وہ ادھر سنبھلنے نہیں دیتے، یہ بیچارہ ماننے کے لیے کچھ تیار ہو رہا ہوتا ہے وہ اور چوک لگا دیتے ہیں. خبردار صوفیہ یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے. یہ معنی ہے تعذهم عزا ابھارتے ہیں ان کو ابھارنا بار بار. اور لکھا ہے تغریہم بتہیجہم ان کو ابھارتے ہیں، جوش دلاتے ہیں مشرکوں کو گناہوں پر بھی اور تسویلات اور وساوسیں ہیں اور گھبرا دیتے ہیں ان کو اور کھینچتے ہیں ان کو شیاطین. فلا تعجل علیہم نہ جلدی کر میرے پیغمبر ان پر، نہ جلدی کر. معلوم ہوتا ہے پیغمبر کریم جلدی کر رہے تھے یا اللہ تباہ کر ان کو، یہ شیطان ان کو ابھار رہے ہیں. تو فرمایا لا تعجل علیہم نہ میرے پیغمبر ہیں جلدی نہ کر، صبر کر، نہ جلدی کر ان پر تاکہ مہلت ابتلا پوری ہو جائے. انہم نعد لہم عدا سوائے اس کے نہیں ہم گن رہے ہیں لہم ان کے لیے عدا گننا. ایک ایک حرکت ہمارے سامنے ہے، ایک ایک سانس ہم ان کا گن رہے ہیں اور پوری ہونے دو ذرا مہلت، بچ نہیں سکتے. سمجھ گئے؟ قال بعضهم ہاں کدھر ہے اس پر عدا یہ تعلیل ہے موجب نہی کی علت ہے لا تاجل کی، اور مراد ہے کہ ان کی ہلاکت قریب ہے اور چند دن رہ گئے ہیں اور ایام انفاس ہم ان کے دنوں کو بھی
ان کے سانسوں کو بھی گن رہے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا ذرہم دراہم معدودہ، یہ چند گنتی کے دراہم میں، یعنی مطلب کیا ہے، چند دن ہیں، آنے والا ہے ان کے سر پر یوم نحشر المتقین. یہ بشارت ہے جہنم کی طرف کافر مشرک جائیں گے ذلیل ہو کر، اور مومن جائیں گے باعزت ہو کر جنت کی طرف. جس دن جمع کریں گے ہم متقیوں کو الی الرحمن وفدا، طرف رحمان کے وفدا. وفدا کا معنی پورے اکرام کے ساتھ بطور مہمان کے، اکرام مہمانوں والا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ تخویف اخروی، اور ہانکیں گے ہم مجرموں کو طرف جہنم کے بردا، پیاسا. ایسی پیاس ہوگی، پیاسے اونٹ کی طرح پیاسے جہنم کی طرف. ان کو ہانکیں گے جیسے ڈنگروں کو ہانکا جاتا ہے، اور ان کو اکرام کے ساتھ مہمان بنا کر پیش کیا جائے گا. وفدا، اس سے مراد وہی مومن متقین ہیں جو بلا حساب کے جنت جانے والے ہوں گے. حدیث آپ کے پاس لکھی ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال لا رقیۃ الا من عین او حمۃ فذکرت لسعید ابن جبیر. یہ کہتے ہیں عمران ابن حسین کہ دم اور کسی چیز کا نہیں، دم ہے بد نظری کا یا بخار کا. بخار ہو دم کر لیا کرو، اور بد نظری ہو، بد نظری کا مطلب ہے نظر بد لگ جائے. العین حق، نظر لگنا حق ہے نا، تو بد نظری یعنی نظر بد لگ جائے اس سے. اس کے علاوہ آج تو ہر چیز کا دم ہے نا، آج تو ہر چیز کا دم ہے، حتیٰ کہ مکھن نہیں آ رہا اس کا بھی تعویذ انہیں بنایا، دام ہی نہیں تعویذ ہے. تو رقیہ کہتے ہیں دم کو، اور تعویذ بھی کہتے ہیں کس کو؟ دم کو. بولو، تعویذ بھی کس کو کہتے ہیں؟ دم کو. رقیہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ دم کو. اور جو لکھ کر لٹکایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تمیمہ. اس کا نام کیا ہے؟ تمیمہ. آج یہ خواہ مولوی ڈنڈی مار رہی ہیں. تمیمہ، تمائم جو لکھا جائے، لکھ کر لٹکایا جائے وہ تمائم ہے، اور جو پڑھ کے دم کیا جائے اس کا نام ہے رقیہ. یہ دونوں کا فرق ہے. بعض نے خواہ لغت کے حوالے لے لیا، حالانکہ دیکھیں عرب کے لوگ موجود ہیں، عربی لوگ موجود ہیں، علماء عرب موجود ہیں، اور صاحب لسان موجود ہیں، پہلے بھی گزرے ہیں. تو یہ جتنے عرب کے فتاوی جات آ رہے ہیں یا عرب کے محققین، عربی جاننے والے حنبلی علماء ہیں یا بعض پہلے گزرے ہیں، انہوں نے صاحب یہ تصریح کی ہے کہ تمائم جو کہتے ہیں نا کہ یہ جاہلیت کے گھکے وغیرہ اور جہلیت کے پتریاں چھتریاں اور من کے، اور وہ ان کے ساتھ ٹھیکریوں کے ساتھ خاص سے لوگ جو کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل غلط بات ہے. تمائم کا معنی لکھ کر لٹکانا، اور رقیہ یا تعویذ کا معنی پڑھ کے دم کرنا. تو پڑھ کے دم کرنا بالکل جائز ہے، بعض وظائف کرنا وہ بھی بالکل جائز ہے، لیکن بات تو ہے لکھ کر لٹکانے میں. تو اس پر ایک بھی صحیح سند کی حدیث موجود نہیں، یاد رکھ لو. ایک حدیث ہے جو عام طور پہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص اعوذ بکلمات اللہ التامات، یہ کلمات لکھ کر چھوٹے بچوں کے گل میں ڈالتے تھے، انہیں لٹکاتے، اور جو بڑے ہوتے تو ان کو حضرت عبداللہ وہ سکھا دیتے تھے، اور جو چھوٹے بچے تھے ان کے گلے میں
ڈالتے تھے. یہ بڑی معروف روایت ہے, مشکات میں بھی ہے, اور مولوی آستینے چڑھا کر اس پہ بڑی بات بھی کرتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو سند مشکات میں آئی ہے, اس کی اصل کتاب سے سند دیکھ لو تو اس سند کو نہ للڑ مانتے ہیں نہ اشاعتی مانتے ہیں. فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں دونوں نہیں مانتے, اور جہاں تعویذ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ سند حجت بن جاتی ہے. ایک بزرگ ہے, اچھا چھوڑو, تو اب جو ہے مسئلہ یہ ہے, وہ اس آپ خود کر لیں, میں کہیں دیکھوں گا اگر وہ کاغذ مل گئے میں آپ کو دے دوں گا, اس سے جو لکھنا چاہے لکھ لے. میں نے ساری اس روایت کی تخریج کی, ساری سندیں جمع کی, اور اس میں اکثر اسانید طرق اس میں لکھنے کی بات ہی کوئی نہیں, اور جہاں لکھنے کی بات ہے تو وہ سند ہی ضعیف ہے. جتنی جہاں لکھنے کی بات نہیں وہ صحیح سندیں ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص یہ کلمات سکھاتے تھے. اعوذ باللہ, یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات سکھلاتے تھے کہ یہ دم کر کے پڑھو, دم کرو پڑھو, وظیفے کے طور پہ پڑھو, دم کے طور پہ کرو, یہ ٹھیک ہے. لیکن جو لکھ کے لٹکانے والی بات ہے وہ کسی صحیح سند میں نہیں ہے. اور جو یہ سند ہے, ایک تو شروع ہی عن عمر ابن شعیب عن ابی عن جدہ ہی, اور پھر کھڑا کون ہے, محمد بن اسحاق. رہی صحیح کسر وہ بھی گئی. لیکن تعجب یہ ہے کہ خلف الامام کے مسئلہ میں اشاعتی, بریلوی, للڑ متفق ہے, اجماع ہے کہ یہ سند معتبر نہیں. اور پرچیاں لکھنی ہوں تو سب کے ہاں طالب علموں کو دھوکہ دیتے, دیکھو نا حدیث میں آ گئی. ایک مولوی صاحب ہے, اس نے کہا ہم سفر کر رہے تھے گاڑی میں, اچھا بلا مناظر ہے موٹا تازہ, تو آگے ایک بزرگ بیٹھے تھے, وہ میرے بھی استاد تھے, ہم پیچھے سیٹ پر تھے. تو اب میں نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے کہا استاد جی یہ جو خانے بناتے ہیں اور ہند سے لکھتے ہیں اور نقشے بناتے ہیں تو یہ تعویذ کہتے ہیں, یہ تعویذ ہے اور یہ کیسا ہے؟ تو استاد جی نے کہا, وہ اپنا کوئی وظیفہ پڑھ رہے تھے اگلی سیٹ پر, تو استاد جی نے کہا کہ یہ جو ہے یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اب پیچھے جو بزرگ بیٹھا تھا اس کا کاروبار ہی یہی تھا, تو وہ غصے ہو گیا. استاد جی کہتے ہیں حرام ہے, ایسے فتویٰ دے دیا حرام ہے. تو اس نے تھوڑی گڑبڑ کی تو شیشے میں سے استاد جی نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا اب اس کو جواب دو. تو میں سمجھ گیا, میں نے کہا اب چس سہے گی. اور وہ جو مولوی صاحب تھے مجھے اس پر ایک اور غصہ بھی تھا کہ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے ہی متقی اور نیک عالم تھے اور صحیح اللہ والے بزرگ تھے. ان کے بیانات نیٹ پہ ہیں, ذرا سنو, ان کا انداز بھی بڑا عجیب ہے. تو حضرت شیخ کے شاگرد تھے, تو وہ کہیں ان کے پاس گئے تو وہ نابینا ہو گئے تھے. تو اس مناظر صاحب نے ان کو بٹھا کر مسئلہ سماع موتا پر بھائی فتویٰ لگتا ہے یا نہیں, تو قاری صاحب تو سخت تکفیر کرتے تھے. تو وہ جو مولوی صاحب ہیں وہ تکفیر کے قائل نہیں تھا, تو اس نے قاری صاحب کو گالیاں دی, مناظر صاحب نے. تو قاری صاحب اس کے ہاں ملنے گئے تو اس نے گالیاں دی. پھر لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں نے بڑی بے عزتی کی ہے قاری اشرف صاحب کی, وہ قائلین سماع پہ فتویٰ لگاتے تھے. تو خیر میں نے کہا آج موقع بن گیا ہے, بھی گاڑی نکل بھی نہیں سکتا. تو الحمدللہ ایسی دھلائی ہوئی کہ پوری زندگی یاد رکھے گا. میں نے کہا مولوی صاحب
پہلے تو میں پوچھ رہا تھا خانے شانے، اب یہ خانے شانے چھوڑ، نفس تعبیذ لکھ کر لٹکانے کی دلیل پیش کر، اور دلیل پیش کر دی ہے۔ فوراً کہتے ہیں مولانا تھانوی کی اعمال قرآنی، میں نے کہا شرم نہیں آئی؟ مولانا تھانوی کی اعمال قرآنی دلیل ہے؟ مولانا تھانوی صاحب کا رسالہ یہ دلیل شرعی بن گئی؟ حیاتیوں سے کیا بات کرتے ہو کہ دلائل شرع کے کتنے ہیں، آپ کو اتنا نہیں پتا؟ خیر میں نے تو پکڑ لیا اس کو، پھر ہمارے استاد کو بھی افسوس لگا، وہ بھی ان کے معاون بنے۔ میں نے کہا اب اجازت ہو چکی ہے، ہاں اب پابندی نہیں لگ سکتی۔ تو خیر 2.5-3 گھنٹے کا سفر تھا، تو وہ اتنا اس کو رگڑا لگا، اس کے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا چھوڑوں گا نہیں، اس پہ دلیل لاؤ۔ فوراً عمر ابن عاص عن ابی عن جدہ یہ روایت کی طرف گیا۔ جب روایت کی پوری بات میں نے کی تو اوپر دیکھے نیچے دیکھے، کہتا ہے نہیں میں نے کہا اگر یہ روایت ہو، حضرت کی یہ روایت ہو، چھوٹے بچوں کو لٹکاتے، اور تمہارے پاس جو بیٹھتی ہیں 30-35 سالوں والی، اور یہ 35-40 سال والے، یہ چھوٹے بچے ہیں؟ یہ جو پورے رنوں کا تم سٹاک لگا کے بیٹھے ہوتے ہو، اور ادھر بھی ادھر بھی، تو کہتے ہیں نہیں یہ تو ڈاکٹر کو بھی اجازت ہے۔ تو میں نے کہا تو ڈاکٹر کو تو اجازت ہے، وہ تو فروج کو بھی چیک کر سکتا ہے، تم بھی کرتے ہوتے ہو؟ ڈاکٹر کو اجازت ہے، وہ تو ضرورت ہو فروج کی چیکنگ بھی کر سکتا ہے، تو تو بھی کرتا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ واقعی تم یہ سارا ڈاکٹری پہ قیاس کر کے ڈاکٹروں والے سارے آپریشن تم کرتی ہو، ڈاکٹر تو آپریشن کرنا ہوتا ہے اور تم بھی آپریشن کرتی ہو۔ تو خیر اس دن اس کی قسمت کا ستارہ گردش میں تھا، ہمارے ساتھ واپسی پہ سفر نہیں کیا، کہتے ہیں میں دوسری گاڑی پہ جاؤں گا۔ تو بھائی یہ مسئلہ ہے کاروبار کا۔ 2 فائدے ہیں تعویذ لکھنے کے، ایک قضاء الحاجات اور دوسرا ہے قضاء الشہوات۔ صرف 2 رکن ہیں۔ قضاء الحاجات MBBS بیٹھے گھر بیٹھے، اچھا ان کا جا کے وہاں ماحول دیکھا کرو نا، بالکل MBBS والا، اسی طرح کا ماحول بنایا ہوا، وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ تو کوئی نبض شبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جہاں نبض پہ ہاتھ بھی کوئی نہیں، فوٹو سٹیٹ پڑے ہیں، لے بھائی 500 روپیہ لے۔ اب کوئی تو پوچھتے ہیں کہ 1000 والا ہو یا 1500 والا۔ اور دوسرا ہوتا ہے قضاء اب بازار میں پھرے، ادھر ادھر دیکھے، لوگ کہیں گے مولوی صاحب شرم نہیں آتی، کدھر پھر رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے، اور وہاں کتنا سکون ہے۔ ان کا اکثر کمرہ بھی کمرے کے اندر کمرہ ہوتا ہے، کمرے کے اندر کمرہ، اور مریض بھی ایک ایک جاتا ہے، اور مریض نہیں ہوتے، اکثر ہوتی ہیں مریضنیاں، اور مریضنیاں جب جاتی ہیں تو اب ایک ایک سے پورا حال احوال الی آخر ہی دریافت ہوتا ہے، اور سب کچھ پوچھتا ہے۔ تو یہ اس بیچارے کی جو دل کی بھڑاک شڑاک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ 2 مقصد ہے، اس لیے لڑائی ہے۔ ورنہ کم از کم یہ دیکھو کہ یہ جو کاروبار بن چکے ہیں، اڈے بن چکے ہیں، اور لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے قضاء حاجات کا، یہ بالکل وہ مشرکوں کے درباروں جیسے دربار ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہاں پر مردے ہیں، جہاں پر زندے مشکل کشا بیٹھے ہیں، اور وہی عقیدہ تاثیر ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کہ جہاں جو ان دکانوں کا اور ان عاملوں کا اور ان کے تعویذ بازی کا اس نے ادھر لٹکایا ہوا ہے، ادھر لٹکایا ہوا ہے، اب وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا یا اس پہ اعتماد کرے گا؟ اس پہ اعتماد ہے، اور جب غیر اللہ پہ اعتماد آ گیا تو ایمان رہ جائے گا۔
تو کم از کم اتنا تو مانو نا کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ آدمی کا رابطہ توڑنے والی چیز ہے. اور یہ شرک نہ مانو کیا ہے، ذریعہ شرک. ذریعہ شرک تو مان لو کہ یہ شرک کے ذرائع میں سے ہے اور کبھی ذرائع میں سے ہے. اس لیے مہربانی کرو یہ دکانیں شکانے چھوڑ دو اور اڈے بنائے ہوئے ہیں مشکل کشائی کے، یہ چھوڑ دو. اب اس پر جو کہے دکانیں نہ چلاؤ، اڈے نہ چلاؤ، کاروبار، تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ نیا مسئلہ اس نے نکالا. بھائی یہ نیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کی مقننہ کا فیصلہ ہوا ہے کہ مروجہ دکانیں چکانے یہ ساری ناجائز ہیں. یہ تو سب علماء کے دستخط موجود ہیں، دینے والوں کے بھی موجود ہیں. تو اب یہ دستخطوں کا حصہ یہ کون مانے گا؟ یہ مقننہ کا فیصلہ. تو خیر مقننہ انہوں نے کیا ماننا ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے. ہم تو کہتے ہیں او کتاب و سنت سے دلیل لاؤ. یوم نحشر المتقین ہو گیا. لا رقیۃ الا من عین. آگے ذکر کیا سعید ابن جبیر سے، وہ کہتے ہیں ابن عباس نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئیں اور قیامت کے دن جو امتیں آئیں گی ان کا منظر پیش کیا گیا. اس حدیث کو نوٹ کرنا، اس کے کئی مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کے معجزات میں سے مستقبل کو حال کی صورت میں پیش کرنا، یہ بھی ایک قسم ہے. اس میں پہلے بھی گزرا، یہ پھر آ گئی حدیث کہ عرضت علی الامم، یہ امتیں کب آئیں گی؟ قیامت کے دن. لیکن اس منظر کو نبی کریم علیہ السلام پر اب پیش کر دیا گیا. کیا سن رہے ہو؟ جیسے آپ فرماتے ہیں آنا انظر الیہ، میں اس مقام پہ کھڑے ہو کے اپنے حوض کوثر کو اب دیکھ رہا ہوں. حوض کوثر قیامت کے دن ہوگا، لیکن وہ منظر اب دکھا دیا گیا. اسی طرح حضرت موسیٰ کی قائمن یصلی والی روایت، وہ بھی اصل اس کا مقصود وہی ہے. حضرت موسیٰ اس وقت نماز نہیں پڑھ رہے تھے، جب کثیف عامر سے گزرے تو آپ حضرت موسیٰ کی زندگی کی نماز جو اپنی زندگی میں پڑھا کرتے تھے وہاں اس منظر کو منکشف کر دیا گیا. کوئی بات سمجھ کیوں نہیں بولتے بھائی؟ میرا خیال ہے بولنا تمہارے لیے مشکل ہے. ہاں کچھ ہے تو ترجمہ مجھے بہترین آتا ہے، زبردست. دیکھو ترجمہ ایسے ہوگا کہ آپ حیران ہوں گے. عرضت علی الامم فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنبی جان یمرون معهم الراحت والنبی نبی اور دو نبی ان کے ساتھ کچھ چند لوگ تھے. والنبی لیس معه احد، ایسے نبی بھی جا رہے تھے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں تھا. ایک امتی بھی نہیں تھا. لوگ کیا کہتے ہیں جی اے بیان میں تاثیر نہیں، یہ پیغمبر ہیں اور ایک امتی بھی ساتھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبی کامیاب ہے کیونکہ پیغمبر کا منصب بیان کرنا ہے. آگے لوگوں کی قسمت ہے ایک بھی نہیں. حتیٰ رفع لی سواد عظیم، حتیٰ کہ میرے سامنے اٹھائی گئی ایک بہت بڑی جماعت. قلت ما ھذا امتی ھذہ، یہ کیا ہے؟ یہ میری امت ہے. قیل بل ھذا موسیٰ، مجھے کہا گیا یہ حضرت موسیٰ ہیں اور ان کی قوم ہے. قیلا انظر الی الافق، مجھے کہا گیا ذرا اونچا نظریں اٹھا کے دیکھو.
میں نے جب دیکھا اوپر سواد یملا الافقا، اتنی بڑی جماعت تھی کہ آسمان کے کنارے بھر چکے تھے، یعنی حضرت موسیٰ کی جماعت سے بھی بڑی جماعت، بہت بڑی جماعت تھی۔ ثم قیل لی، پھر کہا گیا دیکھ اس کو، یہاں دیکھ وہاں دیکھ، آسمان کے کناروں میں فیضا سواد قد ملال افقا، ادھر ادھر سارے کنارے بھرے تھے۔ مجھے کہا گیا ہذی امتوں کا، یہ آپ کی امت ہے، سب سے بڑی امت۔ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا، ان لوگوں میں 70,000 آدمی جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب، اور وفدا بغیر حساب کے پھر داخل ہوئے۔ وَلَمْ يُبَيِّن لَهُمْ، آپ حجرہ میں چلے گئے اور آگے بیان نہیں کیا، قوم نے آپس میں بات شروع کر دی۔ بعد نے کہا نحن الذین آمنا باللہ واتبعنا رسولہ فنحن ہم، بعد نے کہا ہم میں، اور بعد نے کہا ہماری وہ اولادیں جو اسلام میں پیدا ہوئی ہیں الی آخری۔ فبلغ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، فخرج فقال، فرمایا آپ نکلے اور فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتون، یہ وہ لوگ ہوں گے لا یسترقون، کیا معنی ہے لا یسترقون؟ دم نہیں کراتے ہوں گے، تو جب دم کرانا جائز ہے تو پھر نہ کراتے ہوں کا کیا معنی؟ لا یسترقون لا یتطیرون تو سمجھ آ گیا، لیکن لا یسترقون کا کیا معنی؟ کہ دم نہیں کراتے ہوں گے۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب ہے خود، اس کو بند کرو گے، خود لا یہ جو یتطیرون آیا یہ خود واضح کر رہا ہے کہ تطیر یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ وہم سے۔ تطیر کس سے پیدا ہوتا ہے؟ بات بات سے وہم، اس میں نحوست آ گئی، اس میں نحوست آ گئی، تو وہم کی بنیاد ہوتا ہے تطیر۔ اس جملے کو مد نظر رکھ کر یسترقون کا معنی بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ہر بات پہ وہم کر کے دم کے پیچھے نہیں پڑتے۔ رات کو چھت سے چوہا گر گیا، یہ صبح مولوی صاحب کے پاس گیا، بیٹھا ہے جی رات کو اوپر سے ہیں، یا ایسے چل رہا ہے اور وہم کیا جی میں شاید جن نہیں، مجھے تو جن شن نہیں چمٹ گئے، یا ایسے وہم کیا، یعنی بات ہوتی ہے نا واہمی لوگ، پتہ نہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں، واہمی کو کیا بولتے ہیں؟ واہمی بولتے ہیں۔ وہ واہمی لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اثر لے لیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کوئی مصیبت آ گئی، کوئی جن پائے گیا، کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی زیادہ کھا کے جو باہر نکلا، کسی کو ملا 10-12 روٹیاں، باہر جب آیا تو وہاں پر پیٹ بھاری ہو گیا، تو کہتے کسی کی نظر لگ گئی ہے، کسی کی فلانی لگ گئی ہے۔ بھائی نظر حق ہے، لیکن اس طرح تو نظر نہیں نا بھائی، جو ادھر دیکھے تو گیا، ادھر دیکھے تو گیا۔ جن موجود ہیں، لیکن یہ جن اس طرح تو نہیں نا کہ ہر ایک کو پکڑ لیں، تھوڑا سا سر درد ہو تب بھی جن نے، تھوڑی سی پریشانی ہو تب بھی جن نے، رکھو جی دم رکھو، فلاں رکھو۔ تو یہ اصل چیز ہے لا یسترقون لا یتطیرون سے میں نکال رہا ہوں کہ وہم کے گمان و وہم اور اس طرح کی یہ وساوس میں پڑھ کر دم کے پیچھے نہیں پڑ جاتی، تطیر کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، بدفالیوں کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، اسی طرح یہ دم لگوانے کے پیچھے نہیں پڑ جاتے۔
تو فی نفس ہی رقیہ جائز ہے، لیکن جائز ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جی اس پہ بھی دم رکھتے، اس پہ بھی دم رکھ ہیں، گائے دودھ نہیں دے رہی جی اس کو بھی دم، بکری پانی نہیں پی رہی جی اس کو بھی دم، اور پیر صاحب کو پھرا رہا ہے ادھر آ جا، ادھر کمرے میں، ادھر لیٹرین میں، ادھر کنٹین میں، یہ سارا چکر لگا رہا ہے، کیا ہے یہ پیر ہے یا کوئی سپرے مشین پھر رہی ہے؟ تو اس طرح کے دموں کے پیچھے پڑ جانا اور وہم اور گمان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے توکل کے منافی، توکل کے منافی، اعتماد علی اللہ کے منافی۔ اگلا جملہ بھی یہی آ رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے، یتوکلون علی ربہم، صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، وہموں میں نہیں پڑتے، وساوس میں نہیں پڑتے، اور ظن کی بنیاد بات بات پہ غیر اللہ کی طرف نسبتیں نہیں کرتے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، دوسرا جواب یہ ہے کہ دم رخصت ہے اور دم نہ کرنا یہ عزیمت ہے، تو یہ عامل بالعزیمت ہیں، عزیمت والے لوگ ہیں، دم کرنا جائز ہے لیکن نہ کرانا کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ تو یہ کس پہ عامل ہیں؟ عزیمت پر عمل کرنے والے ہیں۔ علی ربہم یتوکلون۔ اوکاشا کھڑا ہو گیا، اوکاشا صحابی ہے، کھڑا ہوا، امنہم انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں ان میں سے ہوں؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ ایک اور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امنہم انا، کیا میں بھی ان میں ہوں؟ فرمایا نہیں۔ اوکاشا سبقت لے گیا، اوکاشا انہی میں سے جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو دوسری حدیث میں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ ہاں 70، تو 70,000 ایک آدمی کے ساتھ 70,000، 70,000 ہیں، ذرا کیلکولیٹر پہ حساب لگاؤ کل کتنے بنتی؟ 4 لاکھ۔ اور صحابہ کی تعداد مختلف اقوال ہیں، بہرحال صحابہ کی تعداد بھی 1 اور 2 لاکھ کے درمیان ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ صحابہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، باقی بعد میں بھی کچھ لوگ ہوں گے مباحدین۔ خیر، نسوق المجرمین ہو گیا۔ من اتخذ عند الرحمن عہدا، چلو یہ آیت سمجھنی ہے۔ اگلی لا یملکون الشفاعۃ، نہیں اختیار رکھیں گے شفاعت کا، الا من، مگر وہ آدمی، اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے بنا لیا رحمان کے ہاں عہد۔ اس کے 2 معنی، آپ کے پاس بڑے کیل کا لکھی ہے لیکن مزیدار نہیں۔ اوپر جو لکھا ہے نا حاشیہ، پہلے وہ دیکھتے ہو تو وہ دیکھ لو۔ فرماتے ہیں کہ استثناء، اللہ کی استثناء متصل ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ معنی کیا ہوگا؟ لا یملک العباد ان یشفعوا لغیرہم الا من استعد لہ بالتحلی بالایمان والتقوی۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ نہیں آئے گی۔ دیکھو یہ پہلے اندر سمجھو، لا یملکون، نہیں اختیار رکھیں گے، یعنی نہیں اذن دیے جائیں گے۔ لا یملکون، نہیں اختیار رکھیں گے، کیا معنی اختیار کا؟ نہیں اذن دیے جائیں گے، نہیں اذن دیے جائیں گے
کسی کے لیے شفاعت کا الا من اتخذ الا لمن مگر اس آدمی کے لیے کہ جو موحد ہوگا، اس آدمی کے لیے جو موحد ہوگا، یعنی شافعین کو جو اذن ملے گا شفاعت کا وہ کس کے حق میں ملے گا؟ موحدین کے حق میں، ایک معنی۔ دوسرا معنی کہ لا یملکون نہیں اختیار رکھیں گے، یعنی نہیں اذن دیے جائیں گے شفاعت کا مگر وہ جو موحد ہوں گے۔ شفیع کے لیے بھی شرط ہے کہ موحد ہو، مشرک کو شفاعت کا حق نہیں دیا جائے گا۔ مشفوع لہو کے لیے بھی شرط ہے کہ موحد ہو، مشفوع جس کے لیے سفارش کی ہے وہ بھی موحد ہو، کہ کسی مشرک کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی، کوئی مشرک شفاعت کر نہیں سکے گا، کرے گا بھی وہ، شفیع بھی وہ جو موحد، اور مشفوع لہو بھی وہ جو موحد۔ اور تیسرا شفاعت بھی اتنی جتنی قدر اجازت، یہ نہیں ہے کہ اجازت 3 آدمیوں کے بارے میں ہو اور 6 اور کو بھی ساتھ کھینچ لے آئے ہیں، جس طرح خدمت 2 آدمیوں کی ہوتی ہے 10 اور بھی ساتھ چلے جاتی ہیں، یہ کھاتا بھی نہیں ہوگا، بلکہ جس کے حق میں اذن ہوگا اسی کے لیے، اور جتنا اذن ہوگا اتنی شفاعت ہوگی۔ تو یہ جو عقیدہ شفاعت ہے یہ مشرکین کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ۔ کچھ میں نے شفاعت بالاذن کا پہلے بھی بتا دیا، اس لیے یہاں پر بھی اس عقیدہ عیسائیوں کا، بریلویوں کا، شیعوں کا، یہودیوں کا، اس عقیدے میں سارے مشترک بے ایمان ہیں۔ ہمارے نزدیک شفاعت کے لیے بھی شرائطیں، پہلی شرط ہے شفیع کے لیے موحد ہو، دوسرا مشفوع لہو کے لیے موحد ہو، تیسرا اذن ہو، چوتھا وہ قدر بھی مقرر ہو، حد بھی مقرر ہو، اور پانچواں یہ کہ وہ اللہ تعالی کی مرضی کے موافق ہوگی، اللہ خود چاہیں گے، اللہ کی مرضی میں تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالی خود چاہتے ہوں گے، اور اس میں قانون کا احترام، شفیع کا مقام، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ہاں فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق لائے ہو تم چیز بڑی بھاری، بہت سنگین چیز لائے ہو۔ یہ جو کہتے ہو نا کہ فلانا اللہ کا بیٹوں کی طرح مجبور کر لیتا ہے، بیٹیوں کی طرح مجبور کر لیتا ہے، ادا بھاری چیز، لقد جئتم شیئا ادا۔ یہ آیت 2 دفعہ آ گئی ہے۔ تکاد السماوات، نشانی لگا لو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، من ہو اس سے، وتنشق الارض، چیر جائے زمین، وتخر الجبال حدا، گر پڑے پہاڑ کانپ کر۔ یہ کوئی ادا کتنی بھاری چیز اور سنگین جملہ ہے، جب تم اندعو للرحمن ولدا، لأندعو، جب مشرک کہتا ہے کہ ان کو اللہ نے اختیار دے دیا، یہ اتنا سنگین اور بھاری جملہ ہے کہ آسمان گرنے لگتے ہیں، زمین پھٹنے لگتی ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا حوصلہ ہے کہ ہر چیز اپنے مقام پہ قائم ہے۔ حدا کا معنی کانپ کر، مشرک سمجھتا ہے بڑا یہ آسان جملہ ہے، لیکن سب سے خطرناک اور بھاری جملہ ہے۔ یہ اللہ پاک کو گالیاں نکال رہا ہے کہ اللہ نے نائب بنا لیے اور متصرف بنا لیے۔ اندعو للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن، حالانکہ نئی شان رحمان کی،
ان یتخذ ولدا، یہ کہ بنا لے کسی کو نائب. ان کلو، میں سمجھا چکا ہوں نیابت کی ضرورت تب ہوتی ہے کہ خود کافی نہ ہو، یا نیابت کی ضرورت تب ہوتی ہے کہ اصل غائب ہو جائے، نیابت کی ضرورت تب ہوتی ہے اصل وفات پا جائے، نیابت کی ضرورت تب ہوتی ہے کہ خود سنبھال نہ سکتا ہو. اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی بھی یہ کمزوری اللہ میں نہیں. ما ینبغی للرحمن، حالانکہ نہیں مناسب واسطے رحمان کے یہ کہ بنا لے نائب. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. سبحان اللہ. ان کل من فی السماوات، پکی بات ہے سارے آسمان والے فرشتے، زمین والے، انبیاء، اولیاء، سب کے سب نئی آسمانوں والے، زمین والے، مگر آئیں گے رحمان کے پاس عبدا، بندے بن کر. عبدا کا معنی بندے بن کر. کوئی بلد بن کے نہیں اٹھے گا، کوئی نائب کی صورت میں نہیں آئے گا، سارے آئیں گے عبدا. عبدا سارے بندے بن کے آئیں گے، یعنی مملوکا، مملوکا منقادا. مدری کا والا بڑا قابل دید ہے. فرماتی ہیں عبد مملوک، جو مملوک و مالک نہ ہو، مخلوق و خالق نہ ہو. یا ابھی الیہ، جو اس کی طرف جو ٹھکانہ لیتا ہو. ان کیا یاتی یوم القیامت ذلیلا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سارے آئیں گے. کیا لفظ ہے؟ ذلیلا. بولو کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ ذلیل بن کے آئیں گے. شاہ شہید نے تقویہ میں ایک عبارت لکھی ہے جو آج تک مشرک تڑپ رہے. کیا عبارت لکھی ہے؟ کہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، اس کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. جیسے بادشاہ کے دربار میں ایک عام نوکر ہوتا ہے چمار، تو بادشاہ کے دربار میں جیسے وہ عام چمار، عام نوکر، چمار سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کمی شمی، عام گھٹیا آدمی، کم مرتبے والا، اس کی حیثیت نہیں ہوتی. تو اللہ کی شان کے آگے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یہ عبارت اٹک گئی کئی دیوبندیوں کے گلے میں بھی. مکتوبات شیخ الاسلام میں لکھا ہے. کسی نے سوال کیا کہ شاہ شہید نے گستاخی کر دی، بڑا ہو یا چھوٹا انبیاء کو ذلیل کہہ دیا. تو وہاں پر شیخ الاسلام صاحب جواب دیتے ہیں یہ تقویۃ الایمان شاہ صاحب کی کتاب ہی نہیں. کیا بات. حضرت گنگوئی سے یہ بات پوچھی، ابھی نہیں آئی ہے گنگوئی صاحب کا ضمیمہ، اس میں یہ مسئلہ ہے. حضرت گنگوئی کہتے ہیں کہ زبردست عبارت ہے لیکن تھوڑی سی اس میں کمی ہے، کیونکہ وہ چمار اور بادشاہ کی جنس ایک ہے، اور اللہ واجب الوجود کے مقابلہ میں تو چمار کی مثال ہی نہیں بنتی، اس سے بھی اگلا درجہ ہونا چاہیے تھا. یہ ہے امام ربانی علامہ رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ. اب سمجھو، وہ کہتے ہیں دیکھو جی سب کو ذلیل کہہ دیا. ان کو یہ آئے ذرا سناؤ، ان کو کہو. ایک بریلوی عالم ہے، اس کے سامنے میں نے یہ آیت رکھی، میں نے کہا ایمان سے بات کر، شاہ شہید کی بات زیادہ سخت ہے یا یہ زیادہ سخت ہے؟ وہ کہتے ہیں یار ہے تو یہ زیادہ سخت ہے یہ بات زیادہ سخت ہے. یہاں تو اللہ نے فرمایا ان کلو من فی السماوات من فی والارض الا آتی الرحمن عبدا.
سارے آئیں گے ذلیلاً، ذلیل ہو کر، کوئی شادور ہو کے نہیں آئے گا، سارے ڈرتے کانپتے آئیں گے، ذلت اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے آئیں گے، ذلیلاً مقرا لہو بالعبودیت۔ اگلی عبارت ہے یہ مظہری ہے، اگلی عبارت ہے قرطبی کی، خاضعاً ذلیلا، روح المعانی فقیراً ذلیلاً منقادا، فقیر بن کے آئیں گے، مانگت ذلت کے ساتھ آئیں گے، منقاد حکم بجا لانے والے۔ اگلا مدارک ہے خاضعاً ذلیلاً منقادا، لا ناصر لہ ولا مجیر الا اللہ، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا پناہ دینے والا سوا اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ۔ ابن کثیر سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ لقد احصاہم، تحقیق ہم نے شمار کیا ہے ان کو، یہ شبوں کا جواب ہے۔ توبہ توبہ توبہ، سارے ذلیل ہو کے آئیں گے، فرشتے بھی، انبیاء بھی، اولیاء بھی۔ استغفر اللہ، اتنی سخت بات۔ اللہ نے فرمایا لقد احصاہم وَأَعَدَّهُمْ عَدًّا، مجھے پتہ ہے کون کون ہے، سب کو میں نے شمار کر رکھا ہے، اور سب کو گن کے کہہ رہا ہوں عبدا۔ کوئی پتہ نہیں سمجھ آئیے تمہیں کہ نہیں؟ شبہ تھا کہ اتنے مقربین سارے کے سارے ذلیل ہو کر، منقاد ہو کر، فرمایا ہاں ہاں لقد احصاہم، میں نے ان کو شمار کر رکھا ہے، وَأَعَدَّهُمْ عَدًّا، شمار گن رکھا ہے ایک ایک کو، سب کے شناختی کارڈ جانتا ہوں، سب کے ایک ایک حال کو جانتا ہوں۔ جن کو تم سمجھتی ہو نا یہ مقرب بچا لیں گے، سارے میرے سامنے ہیں، سب کے بارے میں حکم ہے آت الرحمن عبدا، کلهم آتی یوم القیامت فردا، آئیں گے ان کے، کلهم ان کے کل، آئے گا اس کے پاس قیامت کے دن فردا، مشرک ہم، وہ جو مشرک ہیں وہ قیامت کے دن آئیں گے فردا، شفعاء ساتھ نہیں ہوں گے، مددگار ساتھ نہیں ہوں گے، نوکر چاکر ساتھ نہیں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، کام کیے بھلے، سیجعل لہم، ان قریب کر دے گا واسطے ان کے رحمان، بدّا، محبت، ان کا محبت ڈال دے گا خلائق کے دل میں، یا اللہ ان کے دل میں اپنی محبت کو پکا کر دے گا، جب وہ خود اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ تینوں صورتیں صحیح ہیں۔ سیجعل لہم، اس پر آگے آپ کے بزرگ بھی، شیعہ بھی کہتے ہیں یہ آیت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں نازل ہوئی، کان الجہود والنصارى والمنافقون یحبونہ، وہ اس سے محبت کرتے تھے، وکانا لما ہاجر من مکہ استوحش بالمدینہ فشکا ذلک الی رسول اللہ، ان کے ساتھ سارے لوگ محبت کرتے تھے، لیکن جب مسلمان ہو گئے اور ہجرت کی تو اب یہ پریشان ہونے لگے۔ او سنگتا شنگتا یاد تو آتی ہے، آدمی جب یہاں آئے، شیطان جو ہے ایسا حرامی ہے، گھر کی گلیوں کے نقشے بھی دکھاتا ہے، بیٹھکوں کی رونق، او گھر بیٹھے ہوتے تھے، پھر تھوڑا سا تھاپڑا دیتے، چل یار چل، جو ادھر نہیں پڑے وہ مولوی نہیں بنے، چل، کیا فائدہ جہاں، تو پرانی یادیں آتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، ان کو اللہ اچھی سنگت عطا کر دے گا،
ہیں اچھی سنگت، دوست احباب اچھے عطا کر دے گا. یہ اگلی آیت ہے نزلت فی المہاجرین الی الحبشہ. نقاش کہتا ہے نزلت فی علی. حضرت علی تو نبی پاک کی پرورش میں تھے شروع سے، تو نزلت فی علی کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا یہ دوسرے صحابہ کے نام لے رہا تھا. نقاش نے کہا میں بھی کچھ نہ کچھ کر دوں. تو صحیح بات یہ ہے کہ آیت عام ہے لہم الرحمن بدہ. بدہ محبت، شہرت اور محبت میں فرق ہوتا ہے. شہرت اور محبت میں فرق ہوتا ہے. ایک اور دوسرا یہ بھی یاد رکھنا کہ ایک ہے محبت. محبت تو کنجروں کو بھی کنجروں کے ساتھ ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ محبت تو وہ بھی ہے. اس بدہ کا کیا معنی ہے؟ اس بدہ کا معنی ہے توحید کی وجہ سے محبت. کس کی وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے محبت. مسئلہ توحید کی وجہ سے محبت. باقی تو کوئی وجوہات ہوتی ہے نا محبت کی، لیکن یہ کون سی وجہ ہے؟ توحید والی. اس کی وجہ سے محبت. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، سوائے اس کے نہیں آسان کیا ہم نے اس کو، قرآن کو تیری بولی میں. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. دو معنی ہیں. یہ ترغیب الی القرآن ہے. یسرنا کا معنی کیا جاتا ہے آسان کیا، لیکن اصل معنی اس کا ہے کسی چیز کو کسی مقصد کے لیے تیار کرنا تمام لوازم کے ساتھ. کسی چیز کو کسی مقصد کے لیے تیار کرنا تمام لوازم کے ساتھ. کہتے ہیں یسر الفراسا للرکوب. یسر الفراسا للرکوب، اس نے گھوڑے کو تیار کیا رکوب سواری کے لیے، یعنی زین ڈالی لگام ڈالی، سارا کچھ تیار کیا. تو یسرنا، ہم نے اس قرآن کو موضوع کیا، اس قرآن کو موضوع نازل کیا مقصد ہدایت کے لیے. اس میں جو چیزیں ضروری تھیں ساری پوری کر دی. ہدایت والا مقصد تھا. مقصد ہدایت میں قرآن پاک کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں ہم نے سب کی سب پوری کر دی. کیا سمجھے ہو؟ جس مقصد کے لیے قرآن آیا اس کے سارے لوازم پورے کر دیے. بے لسانے کا ایک معنی ہے تیری بولی میں یعنی عربی میں، دوسرا معنی ہے بے لسانے کا بے بیانے کا، تیرے بیان کے ساتھ. جہاں احکام آیا یا کوئی مشکل جہاں جو چیز، اب میری طرف توجہ ہو تو آپ کو سمجھ آئے. میں نے یسر کا کیا معنی، تحصیل کا معنی آپ کو کیا بتایا؟ کسی چیز کو جس مقصد کے لیے ہے اس کے لیے تمام موضوع لوازم کا مہیا کرنا. اب دیکھو قرآن آیا تھا عقیدہ عمل کی تصحیح کے لیے، عقیدہ عمل کی تصحیح کے لیے. اب عقیدہ اور عمل کی تصحیح کے تمام لوازم کیسے پورے کیے گئے؟ بے لسانے کا، تیرے بیان کے ساتھ. قرآن اور تیرا بیان ملے تو پھر سارے مقاصد کے لیے لوازم پورے ہو گئے. اگر صرف قرآن ہو اور بے لسانے کا نہ ہو تو پھر آیات احکام وغیرہ کا جو بیان رسول ہے پھر وہ موضوع بیان نہیں بنتا. موضوع بیان تب بنتا ہے کہ ساتھ بیان رسول بھی ملے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. پچھلے دنوں ایک پرویزی سے ہماری ادھر ہی گفتگو ہوئی، وہ نیٹ پہ درس بھی دیتے ہیں اور یہاں تشریف لایا تھا.
تو کہتے ہیں میں بڑے مولویوں کے پاس پھرا ہوں. تو وہ ہمارا ایک ساتھی ادھر لے آیا تو تمہید ہی یہ باندھی میں بڑے فلاں گیا. میں نے کہا چلو چھوڑو کہانی نہ سناؤ بات کرو. تو وہ کہتے ہیں حدیث حجت نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا ہمیں ضرورت ہے, آپ ہماری ضرورت قرآن سے پوری کر دیں تو ہم نہیں مانیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, بات تو ضرورت تک ہے. تو کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. میں نے کہا پہلی بات تو ہے کہ تو یہ آیت ہی کوئی نہیں سمجھا, یہ آیت تجھے سمجھ بھی نہیں آئی. جہاں پر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ آیا, لِلذِّكْرِ مسئلہ سمجھنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے, نصیحت کے لیے. تو یہ آیت بھی تو نے نہیں سمجھی. اور پھر میں نے کہا پورا قرآن مانتا ہے یا کچھ کچھ؟ کہتے ہیں نہیں پورا. میں کہ پورا, یہ آیت میں نے سامنے رکھی. میں نے کہا ادھر ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اور جہاں پر کیا آیا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, حسر بھی ہے اور ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے تیرے بیان کے ساتھ. اب بتا حدیث حجت ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں یار تو تھوڑی سختی کر رہا ہے, سختی کر رہا ہے. فرض جائے تو سختی ہے. تو بے لسانے کا یہ معنی بھی ہے لے تو بشیرا بہل متقین, حکمت اول تاکہ خوشخبری دے اس کے ساتھ پرہیزگاروں کو, بتونو زیرا بھی, اور ڈرا اس قرآن کے ذریعے قومن لدا, قومن لدا, ایسی قوم جو جس کی طبیعت میں ہی جھگڑا ہے. لدا کا معنی ہے للڑوں کے مناظر, شیعوں کے مناظر, بریلروں کے مناظر, جن کی طبیعت میں ہی جھگڑا ہے, جن کی عادت ہی جھگڑالو ہے. لدا لدود, لدود سے ہے ان کے, جیسے کوئی لدود کہتے ہیں دوائی پلا دینا. لدود کیا ہے؟ ما سقیا من الانسان من دواء. تو پتہ نہیں لدود کیسی دوائی کو کہتی ہیں. دوائی پی نہیں رہا, ایک باج کو اٹھا کر جیسے نسوار ڈالی جاتی ہے تو خود ڈالتے ہیں, لیکن دوسرا آدمی پکڑ کے زوری پہ جو دوائی ڈالتے ہیں اس کو کہتی ہیں لدود. اسی سے کیا ہے لدا, الشدید اللدود, جو جس کا کام ہی جھگڑا ہو اور بار بار جھگڑا. تو لدا یہ قوم واقعی لدا ہے. بکم اہلکنا تخویف دنیاوی ہے, کتنے ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے جماعتیں. کیا محسوس کرتا ہے تو ان سے کسی سے, یا سنتا ہے تو ان کے لیے رکزا کوئی معمولی آواز بھی. کتنے ہم نے ہلاک کر دیے, نہ ان کے وجود کا احساس رہا, نہ رکزا کوئی معمولی سے معمولی آواز سنائی دیتی ہے. سب کے سب بے نام و نشان ہو کے رہ گئے, یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں, تو یہ بھی بچ نہیں سکتے. اچھا 10 منٹ